یہ آپ کے سامنے جو علاقہ ہے یہ علاقہ وادی لولاب کہلاتا ہے۔ یہ ضلع بارہمولہ کی تحصیل ہندواڑہ کے قریب ایک دریا ورنو کی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ اسی دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی دودان ہے جہاں علامہ انور شاہ صاحب 27 شوال 28 اکتوبر 1875 کو پیدا ہوئے۔ چلیں سب سے پہلے آپ کو ایک حیران کن واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، میرا نکاح منسوخ کیا جائے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا، اس کے ساتھ قادیان کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے، مگر عورت لاچار اور غریب تھی۔ اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکے۔ مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا۔ قادیانی کپ کپا گئے، باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے، جسم مبارک کمزور تھا، مگر مسلسل 5 روز 5 گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے۔ یہ 1926 کے دور کی بات ہے جب ایک مسلمان عورت ریاست بہاولپور میں 26 جولائی کو اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے۔ وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا شوہر عبدالرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا ہے، لہذا وہ اپنے شوہر سے تنسیخ کروانا چاہتی ہے۔ یہ مقدمہ بہاولپور کی ادنا اعلیٰ عدالتوں میں دائر ہوتا رہا۔ 7 سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار معلیٰ بہاولپور میں پہنچا۔ 1933 میں عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے، دونوں فریق کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں۔ دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا، چنانچہ قادیان کی با اثر شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئی۔ ادھر عورت بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا، مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا۔ اس دور کی انجمن کو کسی طرح اس کیس کی خبر پہنچ گئی۔ اس خبر کا پہنچنا تھا کہ وہ فوراً متحرک ہوئے اور بہاولپور کی ایک مفتی نے انور شاہ صاحب کو فوراً خط لکھا کہ ہمارے ہاں قادیانیت کا فتنہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، کیس عدالت میں ہے، آپ فوراً ہماری مدد کو پہنچے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو وہ حج کی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے۔ آپ نے بہاولپور کی جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہزارہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں بواسیر خونی کے مرض کے غلبے سے نیم جان ہوں، مگر اچانک مجھے ایک خط پہنچا ہے جس میں مجھے بہاولپور حاضر ہونے کے متعلق کہا گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زاد آخرت تو ہے نہیں، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا، آہو بقا کرنے لگا، کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہے، ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کو ملتوی فرمایا۔ 25 اگست 1932 کو آپ کمرہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مرزائی فریق کی وہ مذمت بیان کی کہ مرزائیوں کے تمام مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے اور اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے، حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی ختم نبوت سمجھا دیتے۔ ان دلائل سے بے بس ہو کر قادیانی وکیل چیخ اٹھا، کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، ہم کیسے کافر سمجھیں، کس کی تکفیر کریں؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا، آپ قانونی اختلاف اور جزوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ہمارا مرزائیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے، 200 سے زائد احادیث سے ثابت شدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے، بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی تمام امت متفق ہے، اس سے ہی انکار کرنے لگے، تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے؟ قادیانی وکیل یہ برجستہ دلیل سن کر دنگ رہ گیا، مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگا، آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے۔ شاہ صاحب جلال میں آ گئے،
فرمانے لگے یہ امام احمد کا قول نہیں ہے، ہاں البتہ ان کی ایک پیروکار کا ضرور ہے۔ اگر مان بھی لیں یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے تو وہ شخص جو بذات خود ایک مستقل مذہب کا ایجاد کرنے والا ہے وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے؟ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر زندیق ہے، واجب القتل ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب الکفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کے قاصد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الغرض شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے انبار لگا دیے۔ صرف شرعی دلائل پر ہی انحصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اپنے پیروکاروں کے سوا تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو آؤ میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سننا تھا کہ جلال الدین بوکھلا گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ، بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھیوں کو کہے گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 بہاولپور ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا۔ شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوتا تھا اور مولانا سید محمد انور شاہ صاحب بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال حسب معمول جلسے میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک صبح نماز فجر کے وقت میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت اندھیرے میں سر پکڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیسے مزاج ہیں؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں۔ مزاج کیا پوچھتے ہو؟ عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری ہے، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، علماء ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تم سے صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ پر آپ کے مسلک کی فوقیت ثابت کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی، اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور جن منکرات کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج وہ دعوت تو نہیں دی جا رہی۔ آج تحفظ ختم نبوت کا کام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہا ہے، اور فتنہ قادیانیت جس کو مٹانے میں ہمیں جان قربان کرنا چاہیے، وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ حدیث کی خدمت، قرآن کی خدمت، تفسیر کی خدمت، فقہ کی خدمت، تبلیغ کرنا، یہ سب کام بڑی سعادت کے ہیں، لیکن تحفظ ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے، لیکن ہم لگے ہوتے ہیں ان فروئی بحثوں میں۔ حضرت شاہ صاحب نے آخر میں فرمایا، یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں
کہ عمر ضائع کر دی۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری اپنی وفات سے 3 دن پہلے اپنی چارپائی دیوبند کی جامع مسجد کے صحن میں لائے تمام طالب علموں اور اساتذہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ سب حضرات اور جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑھی ان کی تعداد 2000 کے قریب ہوگی۔ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے اس کی بنیاد پر پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے ہیں، قادیانی فتنے سے بڑا خطرناک اور سنگین فتنہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، اگر آخرت میں نجات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو تحفظ ختم نبوت کا کام کرو، کیونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ مرزا قادیانی سے تمہیں جتنی نفرت ہوگی اتنا ہی تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، اس لیے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی اس شخص سے ہوتی ہے جو اس فتنے کے استحصال کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے اعمال کی نسبت اس کے اس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ بزرگ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، طویل علالت نے انہیں کمزور کر دیا تھا، لیکن ان کے کھلتے ہوئے سفید چہرے اور کشادہ پیشانی سے علم و عرفان کی کرنیں گویا پھوٹی پڑتی تھی۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ قاری صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بزرگ نے قاری صاحب کو بلوانے کی ہدایت کی۔ قاری صاحب نے حاضر ہو کر سلام کیا، عیادت کی، اس کے بعد گویا ہوئے، حضرت میں آپ کو زحمت دینے آیا ہوں، مجھے ابو الحسن کذاب کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں۔ بزرگ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں قاری صاحب کے چہرے پر جماتے ہوئے ادب اور تاریخ کی 8-10 کتابوں کے نام بتا دیے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کتابوں کے کن حصوں میں مطلوبہ مواد مل جائے گا۔ قاری صاحب نے کہا، حضرت مجھے اس شخص کی صرف صفت کذب و دروغ گوئی کے حالات معلوم کرنے ہیں، مگر ان کا کوئی عنوان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ بزرگ کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ مولوی صاحب آپ نے بھی کمال کیا، عنوانات ہمیشہ کمالات پر قائم کیے جاتے ہیں۔ صفت کذب کون سی تعریفی صفت ہے کہ لوگ اس پر عنوانات قائم کر کے لکھتے ہیں؟ تاہم بزرگ نے مختلف کتب میں چند مقامات کی نشاندہی فرمائی۔ قاری صاحب بولے، حضرت آپ ہی اس شخص کی دروغ گوئی سے متعلق 2-4 واقعات بیان فرما دیجئے، آپ کے حوالے سے کتاب میں شامل کر لوں گا۔ بزرگ شفقت سے مسکرائے اور اس کے بعد ابو الحسن کذاب کے سن ولادت سمیت اس کے تمام حالات زندگی سال بسال بیان کرنا شروع کر دیے۔ آپ اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ گویا کچھ دیر قبل آپ نے ابو الحسن کذاب کے حالات کا مطالعہ کیا ہو۔ قاری صاحب نے حیرت کے عالم میں پوچھا، حضرت کیا آپ نے حال ہی میں ابو الحسن کذاب کے حالات پر کوئی مطالعہ کیا تھا؟ بزرگ نے سادگی سے جواب دیا، نہیں تو کچھ 40 سال قبل میں مصر گیا تھا، وہاں مصر کے کتب خانے میں اتفاقاً ابو الحسن کذاب کے حالات پر ایک کتاب نظر سے گزری، آپ نے سوال فرمایا تو وہی تمام تفصیل یاد آ گئی۔ ناظرین، انتہائی غیر معمولی حافظہ کے مالک یہ بزرگ تھے مشہور عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4.5 برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد محترم معظم شاہ صاحب سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ 2.5 سال میں کلام پاک ہی نہیں بلکہ فارسی کی کئی کتب بھی ختم کر لی۔ والد صاحب نے آپ کو گلستان، بوستان، جامی، نظامی، خسرو دہلوی اور جلال الدین درانی کی کئی کتب پڑھائیں۔ اس طرح آپ کو فارسی زبان پر اچھی دسترس حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے مولانا غلام محمد سے عربی پڑھنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں ہزارہ علم کا مرکز تھا اور اس کی شہرت تھی۔ انور شاہ صاحب نے ارادہ کیا کہ مزید اعلیٰ تعلیم ہزارہ جا کر حاصل کی جائے۔ ہزارہ میں آپ نے 3 سال تک فلسفہ اور منطق کا گہرا مطالعہ کیا۔ ہزارہ میں تحصیل علم کے بعد آپ کی پیاس بجھی نہیں۔ اس زمانے میں آپ نے دیوبند کا ذکر سنا، وہاں کے علمی ماحول اور اساتذہ کی شہرت سن کر آپ 1307 ہجری 1899 میں دیوبند تشریف لائے۔ دیوبند پہنچ کر آپ نے وہاں مسجد قاضی میں قیام کیا۔
مسجد کے متولی قاضی احمد حسن صاحب نے دریافت کیا آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں؟ انور شاہ صاحب نے بتایا مولانا محمود حسن سے علم حاصل کرنے کے لیے کشمیر سے آیا ہوں۔ قاضی احمد حسن صاحب نے شاہ صاحب کو کھانا کھلایا اور اسی وقت مولانا محمود حسن کے پاس لے گئے۔ دیوبند کے مدرسے میں اس وقت تک کوئی کھانے کا انتظام نہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ طلباء کی رہائش کا بندوبست تھا، لیکن آپ نے وہیں پر گزارا کیا۔ پھر آپ پٹھان پور کی جامع مسجد کے ایک حجرے میں منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے خاصے عرصے تک امامت کی، مسجد کی دیگر خدمات بھی انجام دی اور اصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انور شاہ صاحب 1311 یا 12 میں یعنی 1893 یا 94 میں صحیح بخاری، جامع ترمذی، جلالین شریف، ہدایہ جلد اول، قاضی مبارک، 1313 ہجری 1895 میں ابو داؤد مسلم، بیزادی، تصریح، شرح، سدرہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، شمس بازغہ اور طب میں نفیس پڑھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس مختصر مدت میں علم حدیث کے کتنے بڑے ذخیرے سے استفادہ فرمایا۔ آپ نے جن بلند پایا اساتذہ کرام سے فیض حاصل کیا، ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اسحاق امرتسری، مولانا غلام رسول جیسے جید علماء کرام شامل ہیں۔ دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد انور شاہ صاحب گنگوہا تشریف لے گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سے علم حدیث کے علاوہ باطنی فیض بھی پایا۔ انور شاہ صاحب اپنے رفیق مولانا مشیت اللہ کے پاس بجنور میں مقیم تھے کہ مولوی امین الدین دہلوی صاحب بجنور تشریف لائے۔ وہ دہلی میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ دہلی پہنچ کر 1315 ہجری 1897 میں چاندنی چوک کی سنہری مسجد میں مدرسہ امینیہ کی داغ بیر ڈالی۔ یہ مدرسہ بے سر و سامانی کے عالم میں چند طلباء کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، لیکن شاہ صاحب نے مختصر عرصے میں اس مدرسے کو اتنی ترقی دی کہ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی ہمسری کرنے لگا۔ ربیع الاول جون 1901 تک شاہ صاحب نے مدرسہ امینیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ پھر آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کشمیر تشریف لے گئے۔ کشمیر میں پھیلی ہوئی جہالت، بدعتوں کے چلن اور دین سے بے پرواہی کے باعث آپ کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ آپ نے بارہمولہ کے رئیس خواجہ عبدالصمد ککرو کے اصرار پر مدرسہ فیض عام قائم کیا اور 3 سال تک اس مدرسے کے انتظامات اور تدریس سے منسلک رہے۔ انور شاہ صاحب کے دل میں حرمین شریفین کی زیارت کی آرزو مچل رہی تھی۔ 1323 ہجری 1905 میں آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور سرزمین حجاز کا سفر فرمایا۔ حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے طرابلس، بصرہ، شام اور مصر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقاتیں کی۔ شیخ حسینی طرابلسی آپ کے علم سے بہت متاثر ہوئے۔ آپ 1908 تک مدرسہ فیض عام سے وابستہ رہے۔ پھر آپ دیوبند تشریف لے گئے۔ دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے لائق شاگرد انور شاہ کو حکم دیا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں اور طلباء کو اپنے علم سے فیض پہنچائیں۔ آپ دیوبند ہی میں ٹھہر گئے اور صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا درس دینے لگے۔ اسی دور میں دیوبند کے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ مولانا انور شاہ دیوبند سے بھی چلے جائیں گے، چنانچہ آپ کے رفقا نے اب یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ شادی فرما لیں۔ اس وقت تک شاہ صاحب اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے خود ہی ازدواجی زندگی سے کنارہ کش رہے تھے۔ آخر گنگو ضلع سہارنپور کے ایک معزز گھرانے میں آپ کا رشتہ طے ہو گیا۔ 1908 میں آپ کا نکاح میمونہ خاتون سے ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی۔ ناظرین، یہ زمانہ بر صغیر اور عالم اسلام میں نت نئی سیاسی تبدیلیوں کے اعتبار سے بہت اہم تھا۔ طرابلس اور بلقان کی جنگوں میں ترکی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ طرابلس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا اور بغاوت کی وجہ سے ترکی بلقان کی ریاستوں سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ ان حالات میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے فیصلہ کیا کہ بر صغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک تحریک چلانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دیگر مسلم ملکوں پر انگریز کے تسلط سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ مولانا محمود حسن نے تحریک کا آغاز کیا۔ اگست 1915 میں مولانا محمود حسن حج کے ارادے سے دیوبند سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری کو منتخب فرمایا۔ شاہ صاحب 1345 ہجری 1926 تک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رہے۔ آپ نے تدریس کے انداز میں انقلابی تبدیلیاں فرمائیں۔ 1927 میں دارالعلوم میں اصلاحات کے نام سے ایک تحریک دارالعلوم کے انتظامات کے خلاف شروع ہو گئی۔ طلباء نے یہ تحریک دارالعلوم کے نظام، طعام کے بندوبست، کتب خانے،
दारुत्तुलबा मतलब हॉस्टल वगैरह के इंतजामात को दुरुस्त करवाने के लिए चलाई थी। शाह साहब समेत बाज असातिज़ा ने भी इस तहरीक की हिमायत की थी। अरबाब इख्तियार ने मुदाखलत की। दारुल उलूम में पुलिस मुतय्यन कर दी गई। हुकाम ने शाह साहब से इस्तीफ़ा तलब किया। शाह साहब के साथ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी और मौलाना इदरीस ने भी अपना अपना एहतजाजी इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ये इस्तीफ़ा रजब 1347 हिजरी दिसंबर 1928 में दिए गए। मौलाना अनवर शाह साहब के इस्तीफ़े पर अल्लामा इकबाल ने अपने तासुरात का इजहार यूं किया, मैं शाह साहब के इस्तीफ़े पर बहुत खुश हुआ हूँ। दारुल उलूम को सदर मुदर्रिस और मिल जाएंगे, लेकिन इस्लाम के लिए अब जो काम मैं शाह साहब से लेना चाहता हूँ वो कोई दूसरा अंजाम नहीं दे सकता। नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद से अलहदगी के बाद मुतअद्दिद बड़ी दरसगाहों ने अनवर शाह साहब को अपने यहाँ आने और तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने की दावत दी, जिनमें ढाका यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटी शामिल हैं। लेकिन मौलाना अनवर शाह साहब ने ढाबेल ज़िला गुजरात की दरसगाह जामिया इस्लामिया डाबेल में दरस हदीस की दावत कबूल फरमाई। शाह साहब के साथ दीगर कई उलमा भी डाबेल चले गए और साथ में 657 तलबा भी साथ थे। डाबेल में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए सिर्फ 1 माह गुजरा था कि मौलाना अनवर शाह साहब बीमार हो गए। आपको बवासीर खूनी का मर्ज था जो डाबेल की आबो हवा में औद कर आया था। बहरहाल आप अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इस दौरान लाहौर, अमृतसर, बिजनौर और देवबंद के भी सफ़र जारी रहे। डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक बुखारी अपनी तसनीफ़ अल्लामा मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी शख्सियत और इल्मी कमालात में एक वाक़या तहरीर करते हैं। एक मरतबा शाह साहब देवबंद से कश्मीर आए थे। हज़ारों लोग फ़र्श राह थे। उन्हीं अयाम में एक दिन फजर की नमाज के लिए मस्जिद शरीफ में पहुँचे थे। श्रीनगर के एक नामवर बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद फाजिल मंतकी भी मस्जिद में थे। उन्होंने फरमाया कि मैं मस्जिद में पहली सफ में मौजूद था। नमाज अदा करने के बाद हजरत शाह साहब ने मुझे करीब आने की तरफ इशारा किया। मैंने हुक्म की तामील की। मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो एक नूरानी सूरत देखी जो खुश रू और खुश पोश थी। मैं कुछ डर सा गया और मुझ पर सख्त किस्म की कैफियत तारी हो गई। रोने का इतना गलबा हुआ कि हजरत शाह साहब को मुतवज्जे होना पड़ा। मेरी हालत देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने अपने बाएं तरफ फिर देखा तो वो सूरत ही गायब थी। मैंने अर्ज किया, हजरत यहाँ ऐसी ऐसी सूरत का आदमी बैठा था और अब गायब हो गया है। इस पर बड़े इत्मीनान के साथ फरमाने लगे, शायद मौलाना रूमी मैं बाशुद, यानी शायद मौलाना रूमी हूँ। मौलाना अनवर शाह साहब के मुताले की रफ्तार बहुत तेज थी। एक बार फरमाया, मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में फतहुल बारी की 13 जिल्दें 20 रोज में मुकम्मल पढ़ डाली थी। एक बार फरमाया, मैं बाज़ औक़ात तवील और पेचीदा मुताला करता हूँ, लेकिन कोई इल्मी नुक्ता मेरे हाथ नहीं आता। अगर मुताले के दौरान एक आध बात मेरे हाथ लग जाती है तो मुझे अपनी तवील मेहनत पर अफसोस नहीं होता। मौलाना अनवर शाह साहब का मुताला बहुत ज्यादा वसी था। आपने दीनी उलूम के साथ साथ जदीद उलूम की तहसील भी फरमाई थी। दारुल उलूम देवबंद से फरागत के बाद आपने दिल्ली में हकीम वासल खान से फ़न तिब की तालीम हासिल की। आपको तिब से इतनी अच्छी वाकफियत थी कि तिब के मौजू पर कई कुतुब अपने तलबा को पढ़ाएं। मौलाना अनवर शाह साहब ने जदीद सैसी उलूम, तबियात, रियाजी, हिंसा, क़याफ़ा, अलीहात, सुलूक व तसव्वुफ़, फ़लसफ़े में आपने अबू सीना की शिफा, निजात, तालीकात, इशारात का मुताला किया। मौलाना अनवर शाह साहब जदीद साइंस की इन कुतुब का बहुत शौक से मुताला फरमाते थे जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी से अरबी में मुंतकिल हो रही थी। आप अपने शागिर्दों को भी ये कुतुब पढ़ने की तलकीन फरमाते। आपने अपने शागिर्दों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए भी बार बार तवज्जो दिलाई और उन्होंने इस पर अमल भी किया। नाज़रीन, मौलाना अनवर शाह साहब को उर्दू की अहमियत का बहुत एहसास था। एक शागिर्द ने अरबी जुबान का मकाला लिख कर पेश किया तो आपने ये कहकर वापस फरमाया, मौलवी साहब, अगर हिंदुस्तान में खिदमत करना है तो उर्दू में लिखिए, उर्दू में पढ़िए। मौलाना अनवर शाह साहब बहावलपुर से वापसी पर मजीद बीमार हो गए। इस दौरान आपके वालिद और बिरादरान ने इसरार किया कि वो कश्मीर तशरीफ ले आए। आपने कश्मीर जाने का इरादा फरमाया। आपको इल्म था कि कश्मीर में कादियानियत का फितना उरूज पर है। चुनाचे आपने फारसी जुबान में मसला खत्म नबूवत पर एक रिसाला तसनीफ फरमाया। आपका इरादा था कि उसे खुद तबाह करवा कर तकसीम करवाएंगे,
لیکن پیام اجل آ پہنچا۔ 4 صفر 1352 ہجری 29 مئی 1933 کو علم و عرفان کا یہ چمکتا آفتاب دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کی وفات کی خبر تمام علمی حلقوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ محدث مولانا میاں اصغر حسین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دیوبند ہی میں عیدگاہ کی جنوبی جانب ایک باغ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ یہ جگہ شاہ صاحب کو پسند تھی اور آپ نے یہیں دفن ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی۔ شاہ صاحب کی بیوہ نے اپنا ایک طلائی زیور فروخت کر کے اسی دن زمین کا یہ ٹکڑا خرید لیا تھا۔ جس روز شاہ صاحب کی وفات ہوئی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب کی وفات سے طلباء ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ لاہور کے ایک جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اسلام کی آخری 500 سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں نے جدید فقہ کی تدوین کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ اس موضوع پر ان سے گفتگو بھی رہی۔ جس طرز فقہ کی تدوین میرے پیش نظر تھی، اس کے لیے ان سے مناسب شخصیت عالم اسلام میں کوئی نہ تھی۔ دیوبند سے ان کی علیحدگی کے بعد میں نے ان کے سامنے لاہور میں قیام کی تجویز رکھی تھی، جسے انہوں نے قبول بھی فرما لیا تھا، لیکن اہل گجرات کے اصرار پر آپ ڈھابیل تشریف لے گئے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل بدقسمتی سے نہ ہو سکی۔ مولانا انور شاہ صاحب کے لواحقین میں ایک بیوہ، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ شاہ صاحب کے بیٹوں کے نام وزیر شاہ، اکبر شاہ، انظر شاہ اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ مولانا انظر شاہ صاحب دیوبند کے دارالعلوم جدید میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ مولانا انور شاہ صاحب سادگی پسند انسان تھے، صاف کپڑے زیب تن فرماتے تھے، سبزی ترکاری پسند تھی، تاہم پرندوں کے گوشت اور پھلوں کے رس سے بھی رغبت تھی۔ خربوزے بھی آپ کو پسند تھے۔ کبھی کبھار فرماتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف 2 پیالیاں کشمیری چائے کی، 2 بسکٹ، 1 تلوار اور 1 گھوڑا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔